جی سر، تھنگ از کہ ہم لوگ جو ہے عید مناتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ زمین سے ہم آبزرو کرتے ہیں، اگر چاند نظر آیا تو ہم اس کے نیکسٹ دن عید کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. اگر کیونکہ فیوچر میں اٹ از پاسبل کہ وی ول بی لیونگ ان مون اینڈ ادر پلیسز، تو ہاؤ وڈ وی بی ایبل ٹو سی اور آبزرو مون اینڈ دین وی ول ڈیسائڈ ٹمارو از دی عید. تو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کے بعد عید ہونے والی ہے، کیونکہ ہم مون پہ بیٹھ کے ہم کس کو دیکھ کے یہ چیز جج کریں گے؟ یا شور دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. ابھی ہم انسان ہیں، ہم آکسیجن لیتے ہیں اپنی یعنی کہ سانس لیتے ہیں اپنی آکسیجن کو پورا کرنے کے لیے، اور پھر ہمارا کارڈیو ویسکولر سسٹم وغیرہ سارا یہ چلتا ہے. تو اگر فیوچر میں کوئی ایسی بات آتی ہے، مثال کے طور پہ ہم چلے جاتے ہیں مون پہ، تو وہاں پہ ہم اپنی آکسیجن کیسے پوری کریں گے؟ نیچرل. There will be, for example, suits that are given to astronauts, وہ certain تو equipments. ایسٹرونٹ میں تو جو ہیبیٹیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. Acha, let's say we terraform it. According to scientific scientists, we can make it inhabitable. وہاں پہ لوگ رہ سکتے ہیں. Let's say we have done that. Right, you see, when you say let's say, تو let's say کی کوئی حد نہیں ہوا کرتی. اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیٹیکل کویسچن. اس کے کئی چیزیں ہیں. اس کے مطلب ہے کہ ایک کریکٹر ہے وہ بھی تو ہیلمٹ پہنتا ہے، اگر اس کے سینگ نکلیں تو پھر وہ ہیلمٹ کیسے پہنے گا؟ If there is a potent meaningful question, then I'm very much happy to engage with you. لیکن فرض کر لیں کہ اگر چاند پہ، فرض کیوں کر لیں ہم چاند پہ چلیں، فرض یہ کیوں نہ کر لیں کہ اگر ہم سمندر کے اندر رہنا شروع کرتے ہیں، فرض یہ کیوں نہ کر لیں کہ ہم سورج کے اوپر رہنا شروع کر دیں. کم آن، آسک، ٹائم لیا ہے آپ نے، بات کرنے آپ آئے ہیں. میک اٹ پلوزبل کہ آپ کو بھی اپنے ٹائم کا، technology آپ کو بھی terraforming. آپ کو بھی اپنے منوج ٹائم کی بھائی، اچھی ویلیو ملے، مجھے بھی اپنے ٹائم کی اچھی ویلیو ملے. ہائپوتھیٹکس I don't entertain them. جیسے سیٹلائٹ پہ تو بھلا انسان رہ سکتے ہیں نا. سیٹلائٹ کا میں پوچھ سکتا ہوں، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں ابھی بھی انسان ہیں، تو ہاؤ وڈ ہاں یو جی، سے دیٹ؟ اس کا وہ تو وہ 24 گھنٹے آپ کو چاند نظر آئے گا. ہاں وہ اب ایکسیپشنز میں رہیں گے. جیسے جو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم چاند کو دیکھ کر عید مناتے ہیں، اس ٹو سے کہ چاند کو دیکھ کر کیلنڈر چینج ہوتا ہے. اینڈ کیلنڈر از جسٹ اے یونٹ جو ہم نے کریٹ کیا ہے، جو ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم اپنی ڈیٹس پہ کو دیکھتے ہیں اینڈ سو فورتھ. اب مثال کے طور پہ رات کو 12 بجے ہوتا ہے، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کیا کہتے ہیں جو شمسی کیلنڈر ہے اس کے تحت رات کو 12 بجے ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. Now that is a normal phenomenon for everyone. لیکن جو لوگ چاند کے اوپر ہیں، جو لوگ سیٹلائٹس پہ ہیں، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں ہیں، ان کے لیے تو یہ سسٹم ایسا نہیں ہے، بیکاز طلوع آفتاب، غروب آفتاب، اتنے بج کے اتنے منٹ، all of that is relevant to us here on the earth. تو اگر یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عید والا کیلنڈر جو ہے یہ کوئی ایسا ریلیجس چیز ہم نے نہیں رکھی ہوئی کہ ہم چاند دیکھیں گے. آئیے عمر بھائی، ویلکم آن بورڈ سر، ویلکم آن بورڈ. السلام علیکم میرے منوج پاس بھائی. وہ پھول تو نہیں ہے میرے پاس جو آپ کے پاس ہیں، یہ اگر سسٹم میں ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے تو ایک اور بات ہے. بہرحال بہت معذرت اس کی. اللہ آپ کو خیر دے. سننے والوں کو بھی بہت بہت سلام. آپ کو بھی کیسر بھائی پلیز کیری آن کیجیے گا. بڑا مزے کا سوال رکھا گیا. بلوچ بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ ہم ایک ڈیٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں، 1 شوال فار ایگزامپل، 1 صفر فار ایگزامپل، 1 شعبان فار ایگزامپل اینڈ سو فور، 1 رمضان آف کورس فار ایگزامپل. تو جو دنیا کے رولز ہیں وہ دنیا میں رہیں گے، جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں وہ ایکسیپشنز ہی ہوتی ہیں. جیسے کسی بھی آسٹروناٹ کے لیے ہم کوئی اسپیشل رول ایسا نہیں بناتے جو دنیا پہ بھی اپلائی کرے اور وہاں پہ بھی اپلائی کرے ڈیٹ چینج کرنے کے لیے، گیون دا فیکٹ کہ وہ چاند پہ ہے یا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ ہے. وہ اس کے لیے ایک ایکسیپشن کریٹ کر دی جائے گی، جیسے کہ اس دنیا میں بھی کر دی جاتی ہے ان علاقوں میں جہاں پہ فار ایگزامپل سورج بڑی تھوڑی دیر کے لیے غروب ہوتا ہے اینڈ سو فورتھ. تو اگین آسک اے کوسچن جو تھوڑا سا پوٹنٹ ہو، میننگ فل ہو، مفروضے ہائپوتھیسز یہ وہ وغیرہ وغیرہ، اس میں آپ بھی اپنا ٹائم ضائع کریں گے، میں بھی کروں گا. میننگ فل اس پہ کوسچن از کیسر کہ بھائی میں کچھ کہہ ہم سکتا ہوں؟ زمین پہ ایک جملہ میں بول، جی میں ایک جملہ ہم اس سر پہ بولنا زمین چاہتا پہ. ہوں کہ بلوچ بھائی ایک سیکنڈ صبر بلوچ کیجیے. بھائی کہانی سنو، بلوچی جی کہانی سنو. ہماری بھی سن لو ذرا، رک جاؤ بلوچی بھائی، ٹھیک ہے؟ سر بتائیں. اچھا ہاں میں بتاتا ہوں، ذرا سن لیں. اچھا یہ ہے کیسر بھائی نے جو بات کی ہے بڑی زبردست رکھی. اس کا سولوشن جو ہے نا وہ حدیث کے اندر بھی دیا گیا. دجال کی آمد کے بارے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایشو رکھا گیا تھا، اس ایشو میں بھی یہ چیز رکھی گئی تھی کہ بیان کیا گیا ہے
بعض لوگ اس کو میٹافوریکل لیتے ہیں، مگر وہاں سے آپ کو ایک لنک، ایک اشارہ ملتا ہے، مستند حدیث ہے، آپ کو ایک اشارہ ملتا ہے. وہ اشارہ یہ ملتا ہے کہ ان کیس اگر کہیں پر دن کی لینتھ لمبی ہو جاتی ہے یا کہیں رات کی لینتھ لمبی ہو جاتی ہے تو نمازیں کیسے پڑھیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کیلکولیٹ کریں گے چیزوں کو. مثال کے طور پر واقعہ ایلا ہے جس کی طرف قرآن میں اشارہ ملتا ہے، جو مہینوں کا تعین میں اشارہ کرتا ہے کہ کوئی مہینہ 28 دن کا، 29 دن کا اور 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے. تو مسلمان جو ہیں اگر ان کیس چاند کے اوپر بھی رہنا، ویسے تو بات یہ ہے کہ جتنی ترقی سائنس کر رہی ہے، ملحدین ہی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی مذہبی بندہ نہیں ہے، تو چاند پہ سب سے پہلے وہ جائیں گے، ان کے لیے مسئلہ ہے کہ انہوں نے پخانہ کیسے کرنا ہے، یا وہاں شرابیں کیسے پینی ہیں، یا ڈسکو کلب کیسے بنانے ہیں. مسلمان تو نہیں جائیں گے بھائی ملحدین کے بقول، وہ تو دنیا میں ہی کھپ مر جائیں گے. تو ہمارے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہونا. ان کیس اگر ہمیں انہیں ترس آ گیا ہم پر، اور مسلمانوں کو وہ ساتھ چاند پر لے گئے، ٹھیک ہے جی، کوٹا پورا کرنے کے لیے، تو پھر ہم وہاں پر کاؤنٹ کر لیں گے. رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم 30 روزے پورے رکھ لیں گے، ڈونٹ وری میرا بھائی، 30 روزے پورے رکھ لیں گے، اس کے بعد عید کر دیں گے. اسی طریقے سے 2.5 مہینے کا ایسٹیمیٹ کر کے بڑی عید کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کو ساری افطاری پر بلانی میری ذمہ داری ہے. بلوچ بھائی آگے چلیں. جی سر یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ Is it how you argue? کیا ہوا، پریشان ہو گئے ہیں؟ میں نے Is تو it how you آپ argue سن نہیں or is رہے، it آپ سن نہیں رہے تھے. میں نے آپ کو you are a پہلے scholar? نکیل ڈالی ہے No, you are کہ a پہلے آپ scholar. کی میں نے How is بریکیں that? ٹائٹ کی ہیں، How is that میں are نے you آپ supposed کی to argue? میں نے نہیں sir, آپ کی how پہلے is that? بریکیں ٹائٹ کی ہیں، بریکیں ٹائٹ کی ہیں کیونکہ آپ بولنے نہیں دے رہے تھے بھائی. پینٹ ٹائی لگانے سے بندر انسان نہیں بنتے نا، مسئلہ یہ ہے. اگر بن جاتے کاش تو ہمارے مسئلے حل ہو جاتے. ہاں چنتے جان دی پئی، یہ پہلے دنیا تے ٹھیک کر لو. بہت شکریہ جناب، معذرت چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، ذرا کوئی طریقے سے ہی بات کوٹا چلے. نہیں ہوتی، کوئی کوٹا نہیں ہوتی، آپ کو کوئی لے کے نہیں جائے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پڑھنا پڑے گا، تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، تبھی آپ مارس پہ آپ جاؤ کب گے. جا آپ رہے کو ہیں؟ کوئی آپ لے کی کے نہیں ٹکٹ جائے کب کی ہے؟ آپ کب جا رہے مجھے ہیں؟ نہیں آپ نے جانا، پڑھ لیا؟ مجھے نہیں جانا، آپ کب جا رہے مجھے ہیں؟ نہیں جانا، مجھے نہیں جانا. میں یہ کہہ بھی نہیں رہا. جانا تو میں پھر جو آپ بھاڑ کو میں جائیں سمجھا رہا نا. ہوں، آپ اگر کوٹا چاند پہ والی بھی نہیں بات جانا مت تو پھر کریں. بھاڑ میں جائیں. پھر سوال کس عامر لیے رکھ بھائی، رہے ہیں؟ تھینک یو. عامر بھائی کوٹا جی ہوگا. سوری جی، آخر اوور ٹو کیسر کوٹا بھائی. تھینک کوٹا ہی ہوگا. دیکھیں آپ کو کوٹا ان سے چاہیے، بلوچ بھائی سے محنت نہیں کرنی، یو. محنت مت کریں، کوٹا چاہیے. کس نے کہا ہے؟ وہ بھائی کس نے کہا ہے محنت نہ کریں؟ جتنی بھی محنت ہے وہ ہم ہی کر رہے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، اس وقت دنیا میں جتنی محنت کر رہے ہیں وہ سائنٹسٹ کر رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اب خیال آیا ہے، ہمارے بھی سائنٹسٹ اٹھ کے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیا ہے. فضول ترین طبقہ دنیا میں اس وقت یہ سو کولڈ جو اسلامو فوبز ایکس مسلم اپنے آپ کو جو کہتے ہیں، جو ایگنوسٹک ایتھیسٹ وغیرہ، نہ ان کی کوئی انوینشن ہے، نہ ان کی کوئی ریسرچ ہے. یہ صرف وہ ہمارے امان اللہ صاحب نا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے انہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ سٹیج شو دیکھنے آتے ہیں کہ جگت کی ہوئی ہوتی ہے کسی ایکٹر نے، اور وہ چوتھے بندے کوڑیوں سے بیٹھ کے کہتا ہے کیسا ہے کیسا ہے، کلیم کر رہے ہوتے ہیں جیسے میری اپنی جگت ہے. آپ لوگ، میں معافی چاہوں گا، یہ کیسا والا نا، مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے اسلام، جن لوگوں نے اسلام چھوڑا، میں آپ کو نہیں کہتا، مجھے نہیں پتا آپ کی بلیفز کیا ہیں، جنہوں نے اسلام چھوڑا، اسلام چھوڑنے کے بعد کیا انوینشنز ہیں ان کی، کیا ریسرچ ہے، کیا سائنس میں کنٹریبیوشن ہے. میں مسلمان ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں میرا سائنس میں کیا کنٹریبیوشن ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا ہے. ٹھیک کیسر بھائی، انہوں نے کوٹے والی بات پکڑ لی، اصل مدے سے ہٹ گئے ہیں یہ. انہوں نے وہ بات پکڑ لی ہے، وہ میں نے ازراہ ایک تفنن کہی تھی. اب ان کو نہیں سینس آف ہیومر ڈیولپ، تو میں کیا کر سکتا ہوں، سوری. ٹھیک ہے سر بھائی. جناب بلوچ صاحب فرمائیں گے کچھ اور؟ نہیں بس بھائی، میں ڈیبیٹ ہی دیکھ کے بس ہو گئی میری. بس اچھا بہت یہ اچھا. ڈیبیٹ تھی، یہ چلے ڈیبیٹ تھی، چلے گئے ہیں؟ چلے گئے. ہاں خود ہی چلے چلے گئے. گی، چلو یہ کیسر بھائی، ڈیبیٹ تھی. معذرت چاہتا ہوں، یہ بلوچ صاحب یہ چاند پہ چلے گئے. یا دنیا میں ایک کوئی یہ نہیں کہ ڈیبیٹ ہائپوتھیٹیکل کوسچن سے، آپ آج ہائپوتھیٹیکل کوسچن کے لاکھ ہائپوتھیٹیکل جواب آپ دے دیں، what difference would that make؟ خیر ہے. اچھا کیسر بھائی، آپ کا ایک بڑا پیارا دوست تھا، اس نے بھی سوال رکھا، کہتا ہے جی مسلمان مارس پہ چلے جائیں گے تو کعبہ کس طرف منہ کریں گے؟ میں نے کہا او عقل کے دشمن، اس دنیا پر بھی کعبے کا آغاز ہوا تھا، ہم مارس پر کعبہ بنا لیں گے. اللہ خیر صلاح بھائی، ادھر بھی تو کعبہ بنا تھا نا. کعبہ ہے کیا؟ ہمارا قبلہ، ہم مارس پہ بنا لیں گے. ٹینشن کی کیا بات ہے؟ ہاں. اگر ہم مارس پہ چلے گئے نا، انسان اگر مارس پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، مجھ سے آپ یہ ٹائم ڈیٹ سارا نوٹ کروا لیں، جب جو ٹائم سٹیمپ ڈیٹ سٹیمپ کے ساتھ، کہ جیسے امریکہ افغانستان سے گیا تھا نا، تو وہ جہاز کے پروں سے بھی لوگوں کو گرا کے گیا تھا. یہ ایسے ان کو چھوڑ کے جائیں گے، یہ خود ہی اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ شاید ہم بھی کوئی دنیا میں، ہم ترقی میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے. او بھائی،
I appreciate the fact کہ آپ کو سائنس ٹیکنالوجی اچھی لگتی ہے، لیکن سائنس ٹیکنالوجی دوسرے کی بتانے سے آپ سائنسدان نہیں بن جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مارس میں لے کے جائیں گے؟ اور یہ دنیا میں ایک تھیوری پائی جاتی ہے کہ جو موسٹ انٹلیکچوئل لوگ ہیں نا، ٹاپ ٹیئر کی پرسنٹیج جو ہے دنیا سے، ان لوگوں کو لے کے جایا جائے. اس میں کون ہوگا؟ دیسی ملحد، ایچ مسلم آپ کا کوٹ کرتے ہوئے وہ آپ کو لے کے جائیں گے. فار گڈنس سیک، فار گڈنس سیک. بڑا زبردست ڈپکٹ کیا آپ نے کہ جس طرح وہ پھینک کے گئے تھے نا ان کو، امریکن رجیم کو، جو افغان پپیٹس تھے ان کو جیسے جہازوں کے پروں سے پھینکا تھا. یہ واقعی ان کے ساتھ یہ چیز ہونی ہے، یقین کریں. ان سے صرف وہ کروانا ہے، وہ جو افغان رجیم تھی نا، جو امریکن بیسڈ پپیٹس تھے، ان کے کئی لوگ ابھی جناب ریفیوجی بن کے بارڈر سے ادھر ادھر آئے ہیں. تو ان سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سے ڈالرز کے ڈبے اٹھوا کے جہاز میں رکھے، پیچھے جہاز سٹارٹ کر کے چھٹا گیئر مار دیا. یعنی ڈالرز کے جو کنٹینرز ہیں، ڈالرز کے جو ٹرنکس ہیں، وہ بھروا کر ان سے رکھوائے ہیں. لیبر بھی ان کی یوز کی. جیسے ہی اندر رکھوائے، جہاز سرف مارا، جہاز کو سرف مارا ہوا تھا، سٹارٹ تھا، چھٹا گیئر ڈالا، وہ گئے ٹاں کر کے. بندے اوپر سے ایسے گر رہے ہیں جیسے پتے گرتے ہیں درخت سے. یار کم آن، آپ لوگ خوش فہمیوں سے نکل آؤ.